كان ما بينهم. والدین کے تعلق سے اور زوجین کے تعلق سے بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آج کے خطبے میں خاص طور پر جو بات بچی ہوئی ہے عورت کے تعلق سے، یعنی عورت کے ذمے شوہروں کی کیا حقوق ہے، ایک بیوی کے ذمہ شوہر کی کیا حقوق ہے، اس کے اوپر کون کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، شوہر کے تعلق سے اسے کیسا جذبہ رکھنا چاہیے، شوہر کے ساتھ کیسا ویوہار ہونا چاہیے. ایک آدھ باتیں گزشتہ خطبے میں نے پیش کیا تھا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے مکمل حدیث پیش کی ہے. اللہ رب الجلال نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ ان کے لباس ہیں، وہ آپ کی لباس ہے. بیوی شوہر کے لیے لباس، شوہر بیوی کے لیے لباس. یہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اس طور پر جوڑ دیا ہے کہ بیوی کو شوہر کے تعلق سے بڑا خیر خواہ اور بہت ہی حساس رہنا چاہیے. دونوں کو آپس میں بہت خیر خواہانہ جذبہ رکھنا چاہیے. بغیر رائے مشورے کی کوئی قدم اگر شوہر نے بیوی کے بغیر مشورے کی کوئی قدم بڑھا لیا تو بیوی متنفر ہو جاتی ہے، بدظن ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر بیوی نے شوہر سے بغیر، شوہر تو اپنی مرضی سے بہت سارے اعمال انجام دے بھی سکتا ہے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ انبن ہوا. کن سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انبن ہوا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے. اپنے میکے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ نے اپنے قریب بلایا، پوچھا کیا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے. کہا اس طرح کی بات ہے، جو بھی بات رہی ہوگی بتلایا. کہا فاطمہ بیٹا ایسا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شوہر ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق کرے. صبر کرو، ضبط رکھو. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت رکھا، پیار سے، محبت سے، نرمی کے ساتھ سمجھایا اور ریٹرن کر دیا. جاؤ بیٹا اپنے گھر جاؤ. ہمارے یہاں پہلے سے کہہ کر کے لوگ رکھتے ہیں کہ کچھ بھی بات بنے گی بیٹا فوراً فون کرنا، اور بھیجنے کی بجائے ہم لینے کے لیے چلے جائیں گے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شوہر بیوی کی مرضی کے مطابق ہی عمل کرے، لیکن بیوی کے لیے واجب ہے کہ شوہر کی مرضی کے خلاف ایک بھی کام نہ کرے. الا یہ کہ اللہ رسول کی نافرمانی میں کوئی شوہر کوئی عمل کرنے کے لیے کہے تو لا طاعۃ للمخلوق فی معصیۃ الخالق انما الطاعۃ فی المعروف. صرف بھلے کاموں میں اطاعت کی جاتی ہے، غلط کاموں میں اللہ رسول کی نافرمانی میں شوہر کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، کسی کی بات دنیا میں نہیں مانی جائے گی. بہرحال اب ایک طرف سے دیکھیے خاوند کی خدمت. ایک عورت میں نے ذکر کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال چال لیا، اس نے جو کچھ اس سے وہ پوچھنا تھا پوچھا، جو اس کے مسائل تھے کچھ لے کر کے آئے تھے پوچھا. اور جب جانے لگی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہتی ہیں. اس عورت نے جواب دیا کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حتی المقدور پوری کوشش کرتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو.
میں ہر طور پر اس کی خدمت کرتی ہوں، فرما برداری کرتی ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے جواب دیا تو پیارے رسول بھائی اچھا معقول جواب تھا۔ اگر عورت نے یہ بتا دیا کہ میں ہر اعتبار سے شوہر کی فرما برداری کرتی ہوں، اس کو راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، تو پیارے رسول کہتے بڑی اچھی بات ہے، جاؤ۔ کہا نہیں، فنظری، جواب درست دینے کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنظری، دیکھ لینا، اینا انت منہ، اس سے تم رہتی کیسے ہو اس کے ساتھ۔ فانما هو جنتک ونارک، وہی شوہر تیرا جنت ہے اور وہی شوہر تیرے لیے جہنم کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرما برداری کرو گی جنت، نافرمانی کرو گی جہنم۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معقول اور بہترین جواب دینے کے باوجود بھی پھر بھی پریشر بنایا کہ جا تو رہی ہو، فنظری، دیکھ لینا، غور کر لینا۔ آپ نے بتا دیا میرے منہ پر کہ میں ایسا کرتی ہوں ایسا کرتی ہوں، لیکن پھر بھی جا کر کے اکیلے میں غور کر لینا کہ آپ صحیح کر رہی ہو یا نہیں۔ اس لیے عورت کو ہر طور پر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ شوہر کے گھر اور جائیداد کی حفاظت، بخاری کی حدیث ہے المرأة راجیة فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر کی نگراں ہوتی ہے، اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کی مال، اس کا جو کچھ بھی گھر کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تمام کے تمام چیزوں کی وہ نگراں ہوتی ہے۔ ان میں سے بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کا کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اور بعض گھر کے اندر چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا کرنا واجب نہیں ہے، لیکن پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین لفظ، اتنا شاندار لفظ بیان کیا کہ جس کے اندر بہت سارے مفہوم شامل ہیں۔ ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر کے اندر کی نگراں ہے، ایک بھی چیز پیارے رسول نے گنایا نہیں۔ اور ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت ساری عورتوں کا پرابلم ہوتا ہے، کہتی ہیں یہ واجب نہیں ہے ہمارے اوپر، یہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شوہر کے اوپر 50,000 روپے کا جوڑا دینا واجب نہیں ہوتا ہے، 10,000 روپے کا عید پر کپڑا دینا واجب نہیں ہوتا ہے، زیور پر زیور بنوانا واجب نہیں ہوتا ہے، شاندار سے شاندار کھانا کھلانا واجب نہیں ہوتا ہے، بہترین عالیشان مکان میں رکھنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ تو ساری ضرورت ہے، آپ کو اپنی اوقات سے زیادہ بہتر سے بہتر غذا کھلائے گا، بہترین سے بہترین عالیشان مکان میں رکھے گا، تو وہ تو سارے وہ کام انجام دے رہا جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ سارے کام انجام دے رہا جو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو راضی رکھنے کے لیے، آپ کی دنیاوی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے حمایتاً ہر وقت وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میری اولاد، میرے بچے کیسے خوش رہیں گے، میری بیوی صاحبہ محترمہ کیسے خوش رہیں گی۔ صبح 8 بجے نکلا، رات میں 8 بجے 10 بجے واپس آ رہا ہے، پسینے سے شرابور ہے، صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے گیا تھا، لیکن گندا غبار آلود جسم سے بدبو لے کر کے آ رہا ہے، نہائے گا تو بدبو آئے گی۔ وہ ساری قربانیاں، کبھی کبھی نصیحت کے طور پر کوئی ویڈیو بڑی زبردست ہوتی ہے، بارش کے موسم بڑی تیز کی بارش، برسات ہے، شاید گزشتہ سال ایک ویڈیو ایسے آیا کہ ایک شوہر جو ہے اپنے پریوار کو لاد، ایک چارپائی کندھے پر لاد لیا اور اپنے پریوار کو اوپر لاد لیا اور جھم 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 پانی میں جا رہا ہے، اور کہا جب ضرورت پڑ جائے تو ایسے ہی ایک شوہر کام کرتا ہے، آل اولاد تو جتنے کو وہ اپنے کندھوں پر لاد سکتا ہے، جتنے کو پوچھ کو لاد سکتا ہے لاد لے گا، لیکن خود وہ تکلیف برداشت کر لے گا، نہ ماں باپ، نہ آل اولاد، نہ بیوی بچے کسی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو میرے احباب، عورتیں تو ہمارے یہاں کم ہیں، لیکن یہ جو ہمارے بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں، ان سے لے کر کے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک، بہوؤں تک، اس چیز کو جو میں آج بتا رہا ہوں خاص طور پر، اس لیے کہ آج جو باتیں بتلائی جا رہی وہ عورتیں کم ہیں۔ آپ سن کر کے کیا کرو گے؟ آپ کو تو صرف اچھا لگے گا کہ ہاں یار ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں، لیکن ان تک جن کی ذمہ یہ حقوق ہیں ان تک یہ بات جانی چاہیے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی، بڑی مشہور، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں درج ہے۔ چکی پیستی تھیں، چکی کا دور گیا، آٹا گوندتی تھی، چولہا پھونکتی تھی، کپڑے کالے ہو جایا کرتے تھے، دھبا لگ جایا کرتا تھا، شوہر کی خدمت کرتی تھی، سارے کام انجام دیتی تھی، گھر کے جھاڑو دیتی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ خادمائیں ملی، کچھ لوڈیاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ، آئی ہو کہ ایک لونڈی دے دیجیے، خادمہ دے دیجیے، پریشان ہو جاتی ہے۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حساس رہتے تھے، کہیں سے کوئی اعتراض نہ آ جائے کہ خادمہ آئی تو آپ نے اپنی بیٹی ہی کو ایک دے دیا۔ غزوے میں ملی تھی، کہا بیٹا فاطمہ میں خادمہ سے بہتر ایک چیز بتلاتا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جاؤ اور یہ پڑھتے رہنا، یہ تصویر فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بتلایا، خادمہ نہیں دیا، چلی گئی۔ اب آج کل کی عورتیں اگر یہ بول دیں چکی پیسنا، آٹا گوندنا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، کھانا پکانے کو 100% بتا رہا ہوں، دنیا کا کوئی ملک نہیں بتائے گا، کھانا بنانا عورت کے اوپر واجب نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کپڑا دھونا، شوہر کے کپڑا دھونا واجب نہیں ہے۔ تو آج کل کی عورتیں اگر یہ سوچ لیں کہ میرے اوپر کھانا بنانا میرے اوپر واجب نہیں ہے، آپ کے آل اولاد کا کپڑا دھلنا واجب نہیں ہے، آپ کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے، ماں باپ کو کا دیکھ بھال کرنا میرے اوپر واجب نہیں ہے، اور شوہر بھی یہ سوچ لے، تو ایسا بھوت بنا کر کے گھر میں رکھے گا نا، لے آئے گا روکا سوکا تو 250 روپے کا کپڑا اور 100-150 روپے کا کہیں سے چپل لا کر کے دے دے گا، پھر آپ مگن ہو جائے۔ ہمارے اوپر 2000 روپے کا سلیپر اور چپل دلوانا واجب نہیں ہے، 10,000 روپے کا سوٹ دلوانا واجب نہیں ہے، ہوٹل بازی لے جا کر کے جامع مسجد اور شاہین باغ اور اوکھلا اور سیلم پور کھانا کھلانا واجب نہیں ہے، تب تو تمہاری کیا ضرورت بنے گی۔ یہ رشتیاں، یہ رشتے داریاں، یہ تعلقات، یہ سمبند جو مربوط ہوتا ہے، جو مستحکم ہوتا ہے، وہ قربانیوں کی بدولت ہوتا ہے۔ میں نے اشارہ کیا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایسی عورت سے شادی کی جو کنواری نہیں تھی۔ کہا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے کیا کیونکہ میری بہنیں ہیں اور میری والدہ نہیں ہیں، تو میں ذرا تجربہ کار عورت سے شادی کر لوں کہ میری چوٹی ووٹی کر دے گی ان کا دیکھ بھال کرنے کی، تو اس کو وہ بھی واجب نہیں تھی۔ وہ صحابیہ، وہ عورت بولتی کہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، وہ میرے مجھ سے شادی کی ہو کہ میں آپ کی بہنوں کی دیکھ بھال کروں، ان کا بال جھاڑوں، ان کی صاف صفائی کروں، ان کا دیکھ بھال کروں، ہمارے اوپر واجب نہیں ہے۔ نہیں، قربانیوں کی وجہ سے یہ رشتہ چلتا ہے۔ تو شوہر جس طرح سے قربانی پیش کرتا ہے، اسی طریقے سے آپ قربانی شوہر کے لیے ماں باپ کی، اس کے ماں باپ کا دیکھ بھال کرے گی، آپ اس کے آپ کپڑے پوشاک کی چیزیں ہیں واجب نہ ہونے کے باوجود بھی شوہر کی فرما برداری میں ساری چیزیں شامل، اس لیے کرنا چاہیے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بتا دیا فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہوگی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سارے کام کر رہی ہیں۔ اگر ہم اور آپ چاہے ہماری مائیں بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، بہویں، یہ دیکھیں کہ جنتی عورتوں کی سردار گھر کے سارے کام کاج، جس پیغمبر نے ان ساری چیزوں کو واجب نہیں قرار دیا ہے، اس پیغمبر کی بیٹی وہ سارے کام انجام دے رہی جو واجب نہیں ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روئے زمین پر اس امت میں سب سے افضل ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی مثال میں نے دی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی عورتوں کے سردار ہیں، اور روئے زمین پر افضل البشر جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ دوسرے نمبر پر کون؟ ابو بکر، اسماء بنت ابی بکر، یعنی آپ کی بیٹی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ ایک اونٹ تھا، ایک گھوڑا تھا، امیر نہیں تھے، زیادہ غریب بھی تھے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے میں چارہ ڈالتی، میں جانوروں کو چارہ ڈالتی اور جانوروں کے لیے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے، جو ان کی میگنی وگنی اٹھانا، جو کچھ بھی کرنا وہ سب کچھ میں کرتی تھی، صاف صفائی کرتی تھی۔ اب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانوروں کی خدمت کر رہی ہیں، انسان کو ہٹاؤ، او میری بچیاں، میری بہنیں،
یہ تصور کیجئے آپ تو شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہو واجب نہیں ہے، اور یہاں تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے جانوروں کی خدمت کر رہی ہیں، یعنی ماں باپ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ ہمارے ماں باپ ہماری بیویوں کی نظروں میں جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، گھوڑے اور اونٹ کی خدمت کر رہی ہیں، ان کو چارہ ڈالیں، جو کچھ بھی لوازمات سارے کام انجام دے رہی ہیں۔ کہتی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین عطا کی تھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے شوہر کے کھیتوں میں چلی جاتی تھی، اور وہاں سے گٹلیاں، کوئی چیز بویا جاتا رہا ہوگا، جیسے گٹلی ہمارے یہاں بھی کوئی گنے کا ہے، کوئی کسی چیز کا ہے، گٹلی نکلا رہتا ہے، لا کر کے چلاتی ہیں۔ اب تو وہ دور چلا گیا، گیس سلنڈر آ گیا۔ تو کہتی ہیں میں اپنے شوہر کے کھیت میں چلی جاتی تھی، وہاں سے گٹلیاں چن کر کے لایا کرتی تھی۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں یا ہماری مائیں جو واجب 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 چلا رہی ہیں یا اس طرح سے ہنگامہ کر رہی ہیں، وہ نہ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عظمت کے اعتبار سے اچھی ہو سکتی ہیں، اعلیٰ ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولیٰ ہو سکتی ہیں۔ تو وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے وہ نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر کے ہمیں واجب نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کو راضی رکھنے کے لیے، تاکہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے، میرا شوہر اگر ناراض ہو گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا، تو شوہر کو خوش کرنے کے لیے واجب نہ ہونے کے باوجود یہ سارا کام انجام دینا چاہیے۔ واجب کیوں نہیں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ارے اچھا واجب ہی ہوتا تو معاملہ نہ پھنستا۔ واجب اس لیے نہیں ہے کیونکہ پھر نہ معلوم کتنے والدین دنیا میں مل جاتے جو بہوؤں پر اتھاق ظلم ڈھاتے، جو ابھی بھی ڈھا رہے ہیں۔ اسلام نے واجب نہیں قرار دیا، ماحول، سماج اور زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے جیسی جہاں ضرورت ہو ویسا عمل کیا جائے۔ ہر چیز ہر جگہ واجب نہیں ہوتی ہے۔ تیسری بات، خاوند کے فرما برداری۔ میں نے خطبہ مسرونہ کے بعد جو حدیث پیش کی ہے وہ دیکھیے، مسند احمد کی حدیث ہے یہ، اذا صلت المرأة خمسها، جب ایک عورت 5 نمازیں پڑھے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، ایک مہینے کا روزہ رکھے جو واجبی روزہ ہے، وحفظت فرجها، شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت کو بچا کے رکھے، واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ 4 کام۔ قیل لها ادخلی الجنہ، اس سے کہا جائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 4 کاموں میں ایک اہم کام ہے وہ اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ شوہر کی فرما برداری واجب ضروری ہے، شوہر کی فرما برداری کے بغیر کوئی عورت کمپلیٹ نہیں ہے، وہ 1000 اچھے اعمال انجام دیتی رہے۔ چوتھی بات، خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نفلی کام نہ کیا جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ متفق علیہ حدیث، لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کسی عورت کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، نفلی روزہ، واجبی روزہ سے ہٹ کر کے نفلی روزہ رکھے اور اس کا شوہر موجود ہو، الا باذنہ، مگر ایک اس کی اجازت سے۔ سوموار کے دن روزہ رکھنا ہے، جمعرات کی روزہ رکھنا ہے، یا اس کے علاوہ جو ماہانہ روزہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھنا ہے، 1 سال کے علاوہ کوئی واجبی روزہ ہے، کوئی بھی روزہ، کتنے عظمت والا روزہ کیوں نہ ہو، محرم والا ہو چاہے ذوالحجہ والا ہو، کوئی سا بھی روزہ ہو، کوئی بھی روزہ ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھ ہی نہیں سکتی اگر اس کا شوہر گھر میں موجود ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے، روزے جیسی اہم عبادت ایک شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نہیں رکھ سکتی ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر مارکیٹ جانا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جانا، شوہر کی اجازت کے بغیر نہ معلوم کون کون سے کام کرنا، شوہر کی اجازت کے بغیر جو کچھ بھی عورت عمل انجام دے گی، کوئی بھی نفلی کام،
بھائی ایجوکیشن کا معاملہ ہے، تعلیم کا، کوئی عورت یہ کہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، میں اسکول میں پڑھانا چاہتی ہوں، میں نے زندگی بھر جب شادی سے پہلے آفس میں کام کیا ہے، شادی کے بعد میرا دل گھر میں لگتا ہوتا نہیں ہے، میں جاؤں گی آفس میں کام کرنے کے لیے، یہ سب نفلی کام ہے۔ بیوی کا کمانا کوئی ضروری نہیں ہے، بیوی کا گھر سے نکلنا، مارکیٹ میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، بیوی کا تعلیم حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سب نفلی کام ہے۔ تو یہ سارے نفلی کام بغیر شوہر کی اجازت کے وہ نہیں کر سکتی ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ پانچویں بات، خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دے۔ وَلَا تَأْذَنَّ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ کسی کو بھی اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے الا بِإِذْنِهِ، مگر اس کی اجازت سے، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر سہیلی آ رہی ہے، پکوان چڑھ گیا، پکوڑی تلی جا رہی ہے، فرائی ہو رہا ہے، چائے پک رہا ہے، شوہر بیچارہ کما کما کے لا رہا ہے سہیلیوں کو کھلانے کے لیے، چل رہا ہے معاملہ، شوہر محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، میکے والے آ رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر آ رہے ہیں، ایک کے بعد دیگر آ رہے ہیں، بھائی جا رہا ہے تو بھتیجا آ رہا ہے، بھتیجا جا رہا ہے تو چچا آ رہا ہے، کوئی آ ہی رہا ہے، اور کہیں ساس سسر آ گئے تو قربانی آ گئی۔ میکے والے آئے تو واہ 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 واہ، یہ لے آنا وہ لے آنا، پہلے ہی فون آ جائے گا، کہیں سسرال والے آ جائے، کہیں اماں ابا شوہر کے اماں ابا آ گئے یا کوئی اور آ گیا تو منہ بن جائے گا۔ بھائی صاحب کتنی امیر عورت کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ خوشحال عورت کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ دلدار عورت کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ فرق تو ہوتا ہی ہے۔ اب اگر کوئی دبائے رکھے، دل میں چھپا کے رکھے کہ نہیں نہیں ہماری عورت تو بہت پرہیزگار ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی ہو، ورنہ جھوٹ ہی بول رہا ہوگا۔ کس کی عورت کتنی فرما بردار ہے آج کے زمانے میں وہ تو اللہ ہی کو پتا ہے، لیکن یہ فرق ہوتا ہے۔ تو کسی کو بھی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں نہ آنے دے، کوئی بھی ہو، بغیر اجازت کے گھر میں آنے نہیں دینا ہے، چاہے جتنی دوستی آپ کی ہو، چاہے کیسا رشتہ دار ہو، لیکن آنے نہیں دینا ہے گھر کے اندر، اس لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ چھٹی بات، خاوند کی شکر گزار ہونی چاہیے عورت کو۔ شوہر میں نے بتا دی کتنی محنتیں کرتا ہے وہ۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کا فرمان، لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأة لا تشکر لزوجها وهي لا تستغنی عنہ، یہ صحیحہ علامہ البانی نے اس کو حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الی امرأة، اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا بھی، جیسے اچھا اس کو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، جب میں بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا تو سوچتے ہیں یار نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، کوئی بات نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی سگا دوست، آپ کا سگا بھائی، کوئی قریبی رشتہ دار اگر آپ سے نظر پھیر لے، جہاں دیکھے بھاگ جائے، سلام نہ کرے نہ کلام کرے، دعوت میں آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ اس طرف آ گئے تو بھاگ کے اس طرف چلا جائے، آپ بیچ میں آ گئے تو پیچھے کھسک جائے، ٹھیک ہے، آپ کو نہ بلائے، نہ خوشی میں نہ غمی میں شرکت نہ، تو کتنا ٹینشن ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی شخص، آپ کا کوئی قریبی، آپ کا کوئی محبوب اپنی نظر کو پھیر لے تو آپ کو دن رات ٹینشن رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی نظر کو پھیر لے گا اور ہماری ماں بہنوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، بہت ٹینشن ہونا چاہیے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا کہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، یہ ناراضگی کا عالم ہوگا۔ کون سی عورت؟ لا تشکر لزوجها، وہ عورت جو اپنے شوہر کا شکریہ نہ ادا کرتی ہے۔ شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، شکایتیں ہی شکایتیں ہیں، بڑی شین سے شکریہ ہے، بڑی شین سے شکایت بھی ہے، تو شکایتیں زیادہ ہیں، شکریہ ہے ہی نہیں عورتوں کے اندر۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا آگے، وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ، حالانکہ وہ عورت اس کے بغیر بے نیاز نہیں رہ سکتی ہے۔ شوہر شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے باوجود کوئی عورت چلی جائے 6 مہینہ ذرا ٹک جائے اپنے میکے، دیکھو کیسی بھکتیاں سننی پڑتی ہیں، کیا کیا سننا پڑے گا، کیسی کیسی باتیں آئیں گی۔ ایک عورت ہے 30 35 40 سال کی ہوگی، اس کی شادی ہی نہیں ہو رہی ہے، بغیر شادی شدہ اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کے رشتے داروں سے ذرا جا کر کے کبھی ملاقات کی، دیکھیے کون کون سی باتیں وہ سنا رہے ہیں۔ تو شوہر کے بغیر ایک عورت کی زندگی ہی نہیں ہے، شوہر کے بغیر ایک عورت کی زندگی اجیرن زندگی ہے، عزت کی زندگی، وہ 1000 روپے چاہے جتنا پیسہ کما کر کے زندگی گزارے، لیکن اس عورت کی زندگی
उस वक्त जाकर के कंप्लीट होती है जब वो अपने शौहर की मातहती और निगरानी में हो। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो शौहर जो इतनी कुर्बानियां पेश करता है, जो इतनी मेहनतें करता है, जो दिन रात जाकर के मेहनत करने के बाद आपको बुला करके खुश करता है, तो उसका आप शुक्रिया अदा करें। सातवीं बात, खाविंद को अपने अमाल और किरदार से खुश करने वाली औरत उसको खुश करने वाली हो, यानी उसके अमाल ऐसे हो कि वो खुश करे। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछा गया कि सबसे अफजल औरत कौन सी है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी कहते हैं कि प्यारे रसूल से पूछा गया कि सबसे अफजल औरत कौन सी है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जवाब दिया, अल्लती तसुर्रु इज़ा नज़रा, जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे, जब घर से आए, कहाँ हो तो उसको देखे तो खुश हो जाए, वो औरत अपने अमाल से खुश कर देगी। मैंने कहीं कहीं देखा, जब मैं कहीं पढ़ा रहा था तो शौहर घर से आया ऑफिस से, दरवाज़ा खोल दिया, आई, फौरन से पहले रसोई में गई, जो भी बनाना है बनाया, गिलास पानी अपना नाश्ता लेकर के पहुंच गई। भाई मैं तो दंग रह गया कि आज के ज़माने में भी इतनी अच्छी और नेक औरत है भाई। जब शौहर जा रहा है दरवाजे तक छोड़ने के लिए जा रही है, हाँ कितना खुशनसीब वो शौहर है जिसकी ये औरत ऐसा अंजाम दे रही है। और हम लोगों के यहाँ क्या है, आप चाहे जितनी मेहनत करके आ जाओ, औरत पड़ी हुई है आराम से। अच्छा, कुछ लोगों को अजीब, मैं बड़ी बात बतला दूँ, मैं जो बता रहा हूँ ना, जब चाहे जहाँ से आओ तो औरत पड़ी हुई है, कुछ लोग कहते हैं यार अरे इमाम साहब के घर में ही हो रहा है, इमाम साहब की बीवी कोई बात नहीं मानती, इसलिए इमाम साहब अपने घर की कहानी मेंबर से बयान करना शुरू कर देते हैं। तो बस तो खोलना, ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं कहाँ जाता हूँ भाई कि मैं जब जाऊँगा तो मेरी बीवी पड़ी रहेगी, तो मुझ पर तो सेट ही नहीं हो रहा है कि मैं जब जाऊँगा मस्जिद मेरी बीवी पड़ी रहेगी, तो मुझ पर सेट ही नहीं हो रहा है। ये समाज की बात है। अब मैं नाम लेकर के बता दूं कि फलां साहब की बीवी ऐसा कर रही तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेरी बीवी का मामला नहीं है तो मेरे से तो जल्दी जल्दी लोग जोड़ देंगे। ये जाहिराना अमल है कि कहीं ना पाओ तो इमाम से, अरे कहीं तो और बोलने की तो हिम्मत है नहीं, और बोलोगे तो कूटे जाओगे, जलील कर देंगे। किसी दोस्त को बोलोगे तो हो सकता है जड़ दे 2-4 थप्पड़, और इमाम साहब के साथ ही सेट कर दो। यार लग रहा है कि इमाम साहब की बीवी से कोई मामला हुआ, इसलिए आज ये खुतबा ही देना नहीं। भैया मैं मुंबर से बता रहा हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं है, इसको भूल जाओ। जो बातें बतलाई जाती है वो आपके लिए बतलाई जाती है, अपनी जिंदगी में नाफिज कीजिए, अमल कीजिए, और ऐसा मत कीजिए कि कहीं ना कह पाओ तो कुछ किसी को ना पाओ तो इमाम साहब की तरफ रिटर्न मार दो। ऐसा कोई मामला नहीं, इसलिए ज़हन में रखिए। तो आए, औरत गई, रसोई में पहुंच गई, गिलास से पानी दे रही है, नाश्ता दे रही है, शौहर खुश है, उसका दिमाग अल्लती तसुर्रु, क्या रसूल ने फरमाया, अल्लती तसुर्रु इज़ा नज़रा, जब शौहर देखे तो खुश कर दे, घर में देखे खुश कर दे। औरत ऐसा काम करे कि वो शौहर उसका खुश हो जाए। और क्या है भाई, वो तुतीउहु इज़ा अमरा, और जब वो किसी बात का हुक्म दे तो उससे वो करे। आया है थका हारा, चलो एक औरत खुद से अपने अमल से खुश कर रही है, लेकिन एक औरत इतनी हसास नहीं है, थोड़ी सी बेहिस है, तो जब उसका औरत हुक्म दे, भाई थका हुआ हूँ, आया हूँ, जरा चाय बना दो, तो वो उसकी फर्मा बरदारी करे। एक गिलास पानी ले आओ, अरे क्या बतलाऊं, सर में दर्द हो रहा है, आप ही ले लीजिए, अभी तो कपड़ा भी नहीं बदले हैं, आप ये एक गिलास पानी ले लो। तो वह फर्मा बरदारी कर रही है, वो उसको तो उठा के जड़ देना चाहिए। भाई नाफरमानी को तो बीवी को मार भी सकते हैं ना, एक बार एक हाथ लगाओ, दिमाग ठंडा हो जाए, थकार करके आया हूँ, पसीने से शराबोर हूँ, और उसके बावजूद कह रही कि तो आप खुद पानी ले लीजिए। और देख लीजिए तीसरी बात, वला तुखालिफु फी नफ्सिहा व मालिहा बिमा यकरहु, और अपने माल, चाहे उसका कमाया हुआ माल क्यों ना हो, अपने नफ्स और अपने माल के ताल्लुक से जिस चीज से शौहर नफरत कर रहा है, कराहत समझता है, नापसंद करता है, वो काम ना करे। मिसाल के तौर पर औरत कहीं जा रही है और शौहर कह रहा है मत जाओ, तो नहीं जाना चाहिए। औरत का माल है, बेजा तौर पर खर्च करना चाहती है, मेरी कमाई हुई, मेरा अपना पैसा है, मेरा अपना, लेकिन शौहर कह रहा है नहीं ये बेजा तौर पर है तो ना करे। तो उसका अपने एतबार से कोई अमल हो, या उसके माली एतबार से हो, या जानी एतबार से, उसके अपने नफ्स के ताल्लुक से हो, किसी भी एतबार से अगर शौहर नापसंद करता है तो वो काम ना करिए। नसई की हदीस है। मुझे लग रहा है बात पेश नहीं कर पाऊंगा आज भी। आठवीं बात, नाफरमान औरत की नमाज भी कबूल नहीं होती। कितनी जबरदस्त बात है, नमाज भी पढ़ रही है, रोजा भी रख रही है, और उसके अलावा ना मालूम कौन कौन से अच्छे अच्छे अमाल अंजाम दे रही है, लेकिन उस औरत को ये मालूम ही नहीं है, जितनी हमारी माएँ बहनें बेटियां सुन रही हो, गौर से सुन ले, अगर शौहर नाराज है
وہ شوہر چاہے بڈھا ہے، وہ شوہر چاہے جوان ہے. کچھ عورتیں یہ سوچتی ہیں بڈھا ہے تو دماغ چل گیا ہے، اب ان کی فرما برداری کی کیا ضرورت ہے. نہیں، چاہے جوان شوہر ہے چاہے بڈھا. اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کا شوہر راضی نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں مانی جائے گی. اب سوچ رہے ہوں کہ یہ تو اپنی طرف سے بات بتا رہے ہیں. مولوی صاحب سن لیجیے آپ حدیث. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما. دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے سر سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوتی ہے. کراس، آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی. کون سے وہ لوگ ہیں؟ عبد ابقا من موالی حتی یرجع. ایک وہ غلام ہے جو اپنے مالک کے گھر سے بھاگ جائے، جب تک لوٹے گا نہیں تب تک اس کی نماز نہیں مانی جائے گی. اب وہ تو یہ دور چلا گیا، میں بار بار بتاتا ہوں، اب غلام اور لوٹی کا دور نہ رہا. دوسری بات، وامرأۃ عصت زوجها حتی ترجع. اور وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہے اور شوہر اس کا ناراض ہو گیا ہے، تو جب تک اپنے شوہر کو واپس آ کر کے حتی ترجع، واپس آ کر کے اپنے شوہر کو راضی نہیں کر لے گی، اس کی نماز نہیں مانی جائے گی. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان میں نے پیش کر دیا. یہ بات مکمل ہو گئی. وقت بھی مجھے لگ رہا ہے ہو ہی گیا. دیکھیے اب کچھ باتیں بچی ہیں، ضرورت محسوس کروں گا تو پیش کروں گا کہ عورتیں آخر ہوتی کیوں ہیں نافرمان. بھائی عورتیں نافرمان ہوتی کیوں ہیں، اس کے بھی کچھ اسباب ہوں گے. تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اگر ضرورت محسوس ہوا تو آپ کے سامنے پیش کروں گا. ورنہ جو میرا موضوع تھا اس حد تک میں نے بہت ساری باتیں اور جو ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد جو عمل کی باتیں ملے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بہوؤں کو جو عمل کرنے کی باتیں ملی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے حق حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اوپر واجب نہیں ہوتی ہیں لیکن وجود سے ہٹ کر کے کا جذبہ رکھنا ہوتا ہے، وہ اگر قربانی کا آپ جذبہ رکھیں گے تو آپ کا گھر جنت. اور آپ کو بتلا دوں ایک حدیث تو کم از کم پیش ہی کر دوں. دیکھیے جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے اربع من السعادۃ، چار چیزیں خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہیں. ایک عورت جو نیک ہو، نیک عورت، اچھا پڑوسی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آرام دہ سواری، اور ایک چیز اور ہے. تو چار چیزیں ایسی ہیں جو خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہیں. تو کم سے کم ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو نیک بن کر کے اپنے شوہر کو خوش نصیب میں تو شامل کر ہی لینا چاہیے. اور جناب محمد رسول اللہ کا فرمان یہ بھی ہے، بہت مشہور ہے، کہ اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں، جتنی چیزیں سب فائدہ اٹھانے کے لیے ہیں، لیکن سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نیک عورت. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے. تو کم از کم نیک ہو کر کے سب سے بہتر چیز شوہر کے لیے بن جاؤ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.